شغلتا نا الحمد للہ غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ سیدنا محمد مبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاة انا لا نضیع اجر المصلحین. صدق اللہ العظیم. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للصائم فرحتان فرحۃ عند فطرہ وفرحۃ عند لقاء ربہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. برادران اسلام، اس وقت ہم رمضان مبارک کے ایک عظیم الشان مہینے سے گزر کر شوال کے مہینے کے اندر داخل ہو چکے ہیں. رمضان مبارک کا مہینہ اپنے اندر بے انتہا رحمتیں برکتیں لیے ہوئے ہم پر سایہ فگن تھا، اور پوری امت مسلمہ نے مل کر اس بات کی کوشش کی کہ ان رحمتوں کو، ان برکتوں کو اپنی جھولی میں بھر لیا جائے. مبارکبادی کے مستحق ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس ماہ مبارک کے اندر اپنی کوششوں سے، محنتوں سے اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی کوشش کی اور اپنے لیے جنت کا پروانہ حاصل کر لیا. اس سے بڑھ کر مبارکبادی کے مستحق اور کون ہو سکتے ہیں جن کو جنت کا پروانہ مل گیا ہو. اس کے برعکس بہت ہی نامراد، ناکام وہ لوگ ہیں جو ایسا عظیم مہینہ پا کر بھی اپنی اللہ کی رحمتوں سے محروم رہے اور جنت کی سرٹیفکیٹ اور اس کا پروانہ حاصل نہ کر سکے. اللہ تعالی ہم سب کو ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کی اس ماہ مبارک کے اندر مغفرت ہو گئی ہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ان پر برس گئی ہوں. محترم حضرات، رمضان ایک عظیم مہینہ تھا اور جس کے اندر ہم نے نمازوں کے ذریعے، ذکر و اذکار کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے، صدقات کے ذریعے، انفاق کے ذریعے، لوگوں کی خدمت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کی. اور پھر یہ کوششیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر قبول بھی ہوئیں. ہمیں امید ہے جب بند مومن کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں امنڈ آتی ہیں اور اس کو اپنے سائے کے اندر لے لیتی ہیں. بندہ مومن ایک قدم آگے بڑھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، اس کی مدد 10 قدم آگے آتی ہے. بندہ مومن اگر چل کر اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، اس کی برکتیں دوڑ کر اس کو اپنے آغوش کے اندر لے لیتی ہیں. اس امید کے ساتھ ہم نے رمضان گزارا. اب رمضان کے بعد زندگی ختم نہیں ہوئی، بلکہ زندگی جاری ساری ہے اور ہر چیز کو ختم ہونا ہے، چاہے وہ مادی چیزیں ہوں یا مریض چیزیں ہوں. جو کچھ بھی اس کائنات کے اندر بنایا گیا، اللہ تعالیٰ نے جس کی بھی تخلیق کی، سب کو ختم ہونا ہے. وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ کہا گیا کہ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ، ہر چیز کو ختم ہونا ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی رہنے والی ذات صرف اللہ رب العزت کی ہے. دن آتے ہیں گزر جاتے ہیں، مہینے آتے ہیں گزر جاتے ہیں، انسان پیدا ہوتے ہیں گزر جاتے ہیں، بے شمار مخلوقات آتی ہیں اس دنیا کے اندر گزر جاتی ہیں. اور پھر انسانوں کو جو اس کائنات میں بھیجا گیا کہ امتحان کے لیے بھیجا گیا، اسے ٹیسٹ کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے تاکہ دیکھا جائے کہ کون ہے
جو اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ سورہ ملک میں کہا گیا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں، ہم جانچنا چاہتے ہیں، پرکھنا چاہتے ہیں کہ کون بہتر کم عمل کر کے آتا ہے، کون احسان کا معاملہ کر کے دنیا سے آتا ہے۔ میرے دوستو، رمضان کا مہینہ برائے رمضان نہیں تھا، برائے روزے نہیں تھا، بلکہ یہ برائے تربیت تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے ایک تربیت کا پروگرام، ایک پورا خاکہ چاک آؤٹ کیا تھا کہ کس طرح مومن کی تربیت ہو سکے تاکہ وہ بقیہ زندگی کے اندر اس مہینے سے انرجی حاصل کر سکے، قوت حاصل کر سکے، اپنے آپ کو چارج کر سکے، اور پھر بقیہ دنوں میں وہ اپنے رب کے حکم کے مطابق زندگی گزار سکے۔ میں نے ایک مختصر سی حدیث آپ کے سامنے پڑھی تھی، اس میں کہا گیا للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، فرحت عند فطری، ایک خوشی جب وہ افطار کرتا ہے، ایک تو روزانہ کا افطار ہے، صبح سے شام کا بھوکا رہنے والا شخص جب حلق کے اندر کانٹے پڑ جاتے ہیں تو شام کا وقت ہوتا ہے تو یہ سوچتا ہے کہ میں نے آج میرے رب کا حکم ادا کر دیا، اس کے لیے میں نے روزے رکھے، اور شام میں افطار کرتا ہے، ٹھنڈا پانی پیتا ہے تو اس کے اندر خوشی سی کی ایک لہر سی دوڑ جاتی ہے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر، انشاءاللہ کہتا ہے کہ اللہ میری رگیں تر ہو گئیں، میری بھوک جاتی رہی، اور انشاءاللہ مجھے اجر بھی ملے گا اس پار پر، خوش ہوتا ہے۔ اور دوسری خوشی جو دوسرا فطر ہوتا ہے اس کا پورا مہینہ روزے رکھنے کے بعد عید کی شکل میں اسے دی جاتی ہے، ایک بڑی خوشی کا دن ہوتا ہے، اللہ اکبر کے نعروں کے ساتھ، اس کی کبریائی کے ساتھ تمام مسلمان، دنیا کے زمین کے چپے چپے پر رہنے والے مسلمان عید کی خوشی مناتے ہیں۔ اور ہماری عیدیں بھی بڑی پاکیزہ عیدیں ہیں جس میں اللہ کی کبریائی بیان کی جاتی ہیں۔ کبھی ہم غور کر کے دیکھیں دوسروں کی عیدوں میں اور اسلام کی عیدوں میں کتنا نمایاں فرق پایا جاتا ہے، کتنی پیاری باتیں اس میں اندر پائی جاتی ہیں، لوگ دیکھ کر اشش کر رہ جاتے ہیں کہ عید ہو تو ایسی ہو جس میں اللہ کی کبریائی بیان کی جائے، خوشی بھی منائی جائے، لیکن اس کے ساتھ اللہ کی حمد بیان کرنا، اس کی کبریائی بیان کرنا۔ اور پھر دوسری خوشی جو بتائی گئی وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّ، جب اللہ سے ملاقات ہوگی یہ بہت بڑی خوشی کا دن ہوگا۔ مومن کے دو روزے ہوتے ہیں محترم حضرات، مومن کے دو روزے ہوتے ہیں، ایک روزہ وہ ہوتا ہے جو رمضان کے مہینے کے اندر رکھتا ہے، صبح سے شام تک رکھتا ہے، اور اس روزے کے اندر اللہ تعالیٰ کی بعض حلال کردہ چیزوں سے رک جاتا ہے۔ عام دنوں میں حلال ہیں کھانا پینا بقیہ چیزیں، لیکن ان سے رک جاتا ہے، حرام کی دو بات چھوڑ دیجئے، حلال سے روک دیا جاتا ہے، اور بندے مومن بڑی خوشی سے اس روزے کو رکھ لیتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور روزہ شروع ہوتا ہے، وہ روزہ زندگی بھر کا روزہ ہے۔ جب انسان شعور سنبھالتا ہے، وہ شعور سنبھالنے سے لے کر موت کے آغوش میں جانے تک بڑا طویل روزہ ہے، اور جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے رک جانا، اللہ تعالیٰ نے جن احکامات کو دیا، جن سے رکنے کا حکم دیا، ان چیزوں سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ اور یہ بڑا روزہ بڑا مشکل روزہ ہے، اور یہ چھوٹا جو روزہ رمضان کا ہوتا ہے وہ روزہ اس بڑے روزے کے لیے انسان کو تیار کرتا ہے۔ اس چھوٹے روزے کا مقصد یہی ہے، رمضان کے مہینے کا مقصد یہ ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو جائے، اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، پرہیزگاری آ جائے، اللہ کی حیثیت کو، حقیقت کو تم جان سکو، اور اس کے احکامات کی پابجاری کر سکو۔ اس کے لیے اس روزے کو فرض کر دیا گیا، اور وہ روزہ بڑے روزے کے لیے انسان کو تیار کرتا ہے، زندگی بھر کا روزہ، شعور سنبھالنے سے لے کر موت کے آغوش میں جانے تک کا روزہ، اللہ تعالیٰ کی بتائے ہوئے احکامات کی پابندی کرنے کا روزہ، اس روزے کو وہ روزہ تیار کرتا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ ہم نے اس روزے سے، رمضان کے روزے سے وہ قوت پالی ہے، وہ اپنے آپ کو اس طرح چارج کر دیا ہے کہ بقیہ زندگی کا جو بڑا روزہ ہے اس میں اپنے آپ کو ثابت قدم رکھ سکیں۔ اور پھر اس روزے کی افطاری کہاں ہوگی؟ اس کی افطاری ہوگی عند لقاء ربی، جب اللہ سے ملاقات ہوگی تو وہ روزہ ختم ہو جائے گا۔ بہت ساری پابندیاں
انسان کی زندگی میں آتی ہیں اور اسے ان پابندیوں کا اہتمام کرنا پڑتا ہے، لیکن جب موت آ جائے گی، جب اللہ سے ملاقات ہو جائے گی، وہ تمام پابندیاں ہٹا دی جائیں گی، پھر منچائی زندگی اس کی ہوگی، اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ تو جو دوسری خوشی ہے، دوسری عید ہے، جو بڑی عید ہے، وہ عند لقاء ربی ہے، جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ ذرا آپ تصور کر کے دیکھیں کتنا خوشی کا دن ہوگا ہو، جب بندے مومن اپنی پوری زندگی اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے رضیت باللہ ربا کہتے ہوئے زندگی گزارا ہوگا، اور جب موت کا وقت آئے گا اور جب اللہ سے ملاقات کا وقت آئے گا تو اللہ کہے گا کہ میں تجھ سے راضی ہو گیا۔ کتنی بڑی عظیم الشان خوشی ہوگی۔ انسان کو اس خوشی کے تصور کے اندر رہتے ہوئے اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ جب موت آئے گی، اس کے موت کے فرشتے آئیں گے، کہیں گے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ نکل آ تو، اور پھر تیرا رب تجھ سے راضی اور تو رب سے راضی۔ پھر اعلان کر دیا جائے گا فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، تم داخل ہو جاؤ میرے بندوں کے ساتھ میری جنت کے اندر۔ یہ سب سے بڑی خوشی کا دن ہوگا۔ جو شخص اور جو مومنین پوری زندگی کا روزہ رکھا ہوگا ان کے لیے اس کے اندر بشارت دی گئی کہ فوفرۃ عند لقاء ربی، کہ جو اپنے رب سے ملاقات کریں گے تو بے انتہا خوشی ہوگی، اور وہ بڑا روزہ ہوگا جس کی افطاری ہوگی، جس کی عید ہوگی۔ محترم دوستو، رمضان ختم ہو گیا۔ عموماً یہ دیکھنے میں آتا ہے اور یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر اتنے پورے ٹریننگ کے مہینے سے گزرنے کے بعد اس کے اثرات ہماری بات کی زندگیوں میں کیوں نہیں آتے؟ میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، عام معاشرے کی بات کر رہا ہوں۔ الحمدللہ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ہیں، بہت اچھی رمضان کے اثرات ان کی ساری زندگی پر ہوتے ہیں، لیکن امت مسلمہ کا سواد اعظم ان برکتوں اور رحمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ رمضان کے بعد حاصل کرنے چاہیے تھی، ان کی زندگیاں رمضان سے اکثر بدل جاتی ہیں، تبدیل ہو جاتی ہیں۔ آخر ایسے کیوں ہوتا ہے؟ قرآن مجید کے اندر سورہ نحل کے اندر ایک بڑی پیاری آیت کا ٹکڑا ہے جس میں کہا گیا وَلَا تَكُونُ كَالَّتِي نَغَزَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، تمہاری حالت اس عورت کی سے نہ ہو جائے، تمہاری حالت اس عورت کی سی نہ ہو جائے جس نے سوت کاٹا بڑی محنت سے، کپڑے کو بنا، اور پھر کیا کیا؟ کپڑا تیار ہونے کے بعد اس کو پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر کر پھینک دیا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ عورت کا ایک شخص محنت کرتا ہے اور محنت سے اس کو کپڑا بنتا ہے، سوت کاٹتا ہے، اور جب کام مکمل ہو گیا تو اس کو پھاڑ کر پھینک دے؟ ایسا تو ناممکن ہے۔ ایک شخص سارا مہینہ محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، جب اس کو سیلری مل جاتی ہے تو وہ نوٹ لے کر پھاڑ کر پھینک دے یا آگ میں ڈال دے؟ ایسا تو بیوقوف کوئی نہیں ہو سکتا۔ لیکن امت مسلمہ کا سواد اعظم کچھ ایسا ہی کرتا ہے۔ رمضان کے بعد وہ اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے، حالانکہ رمضان کے بعد اس پر مزید پابندیاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ جیسے میں نے کہا، اس کو اپنے آپ کو ایک بڑے روزے کے لیے تیار کرنا ہوتا ہے۔ میرے دوستو، ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے۔ رمضان میں جس طرح ہم نے ایک ایک سیکنڈ اور ایک ایک منٹ کا لحاظ کیا اور اس میں اپنے آپ کو نیکیوں پر لگا دیا، گناہوں سے اور لغویات سے اپنے آپ کو بچائے رکھا، ہمیں رمضان کے بعد بھی اپنے آپ کو بچائے رکھنا ہوگا، اور کچھ اعمال جو ہم نے رمضان میں کیے تھے ان کو جاری و ساری رکھنا ہوگا۔ تلاوت کا معاملہ ہے، ذکر و اذکار کا معاملہ ہے، نوافل کا اہتمام ہے، اس کو ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان کے بعد بھی اس کو باقی رکھیں۔ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اے لوگوں قائم ہو جاؤ، اس پر جم جاؤ جو کچھ کہ تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور دوسروں کی ہوائے نفس کی پیروی نہ کرو۔ اور پھر اس رمضان کے اثرات کو باقی رکھنے کے لیے شوال کے 6 روزوں کا ذکر ملتا ہے۔ من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال کان کصیام الدہر کہا گیا۔ جو شخص رمضان کے روزے رکھتا ہے اور پھر شوال کے 6 روزے رکھتا ہے، وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے ساری زندگی صائم الدہر ہے، ہمیشہ جس نے روزے رکھے۔ اسلام کا ایک اصول یہ ہے کہ ایک کا بدلہ منیمم جو دیا جاتا ہے وہ 10 نیکیاں ہیں۔ 1 مہینہ روزے رکھے تو 10 مہینے روزے رکھنے کے برابر ہے۔ پھر 6 دن کے روزے شوال کے اگر کوئی شخص رکھتا ہے تو 60 دن یعنی پورے 12 مہینے کے روزے رکھنے کا اس کو ثواب ملتا ہے، اور اس کا اہتمام ہمیں کرنا چاہیے، اور بہت سارے لوگ الحمدللہ کرتے ہیں۔
جو آخری چیز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا وہ ہے کہ اس کے ساتھ یہ کہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ تھا، قرآن کے نزول کا مہینہ تھا، اور ہم نے تلاوت کے ذریعے، رات میں قیام کے ذریعے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی، قرآن کو پڑھنے کی کوشش کی، اور اس کو اپنے حرز جان بنا لیا، اپنے سینے سے لگا لیا۔ اب رمضان کے بعد بھی ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا تعلق قرآن سے جوڑے رکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اوپر طاقوں میں سجا دیا جائے، کبھی جمعہ آ گئی تو سورہ کہف پڑھ لیا جائے، ایسا نہ ہو، بلکہ قرآن سے ہمارا تعلق جڑا رہے، مضبوط سے مضبوط تر رہے۔ والذین یمسکون بالکتاب واقام الصلاۃ، تو کہا گیا ایسے لوگوں کے لیے انا لا نضیع اجر المصلحین، جو لوگ کتاب کو تھامے رکھتے ہیں، اور تمسک کہتے ہیں اس کو دانتوں سے پکڑے رکھیں، مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھیں، اور پھر نماز کو قائم کریں، تو کہا گیا ہم ایسے مصلحین کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ قرآن اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں اور دوسرا سرا بندے کے ہاتھ میں دیا گیا ہے، اور اس سرے کو جتنا مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھیں گے، پوری زندگی کے اندر یہ قرآن ہمیں گائیڈ کرے گا، ہمیں رہنمائی کرے گا کہ کیسے زندگی گزارنی چاہیے۔ وہ پگڈنڈیاں کہاں ہیں جہاں جا کر انسان فیل ہو جاتا ہے، ناکام ہو جاتا ہے، ان سے قرآن ہاتھ پکڑ کر بچاتا ہے اگر ہم قرآن کو واقعی معنی میں لیں گے۔ آج امت مسلمہ کی صورتحال کو ہم دیکھ لیں، آپ کسی چوراہے پہ کھڑے ہو جائیں، چھوٹا سا سروے کر لیں، سورہ فاتحہ کا کسی کو ترجمہ پوچھ لیں، آپ 100 میں سے، میں بٹکل کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ہمارا شہر تو الحمدللہ بہت ہی آگے ہے اس میں، آپ کہیں بھی چلے جائیے، سورہ فاتحہ کا ترجمہ پوچھ لیں جس کو ہم کئی بار روزانہ پڑھتے ہیں، بمشکل کتنے لوگ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 90% سے زیادہ لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا کیا قرآن میں بتایا گیا، کیا سورہ فاتحہ میں رکھا ہے، ہمیں نہیں معلوم۔ میں آپ کی پھر ریپیٹ کروں، میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، امت مسلمہ کا سواد اعظم کا یہی حال ہے۔ ہم چونکہ بٹکل سے ہیں، ہمارا تعلق ایک بہت ہی دیندار اور بڑی علمی شہر سے ہے، تو ہمیں تو اس سلسلے میں بہت زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ قرآن سے ہمارا تعلق ہو، اس کو پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے۔ اس پر جب تک ہم اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے تو پھر اس کے مسائل معلوم نہیں۔ جب قرآن کو پڑھا جاتا ہے، جب سمجھنے کی کوشش آتا ہے تو انسان اشش کر کے رہ جاتا ہے کہ کتنی پیاری کتاب ہے، کیا باتیں اس کے اندر بتائی گئیں، کیسے انسانوں کو سمجھایا گیا، زندگی گزارنے کا کیسا طریقہ بتایا گیا۔ تو میرے دوستو، رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ تھا، امت مسلمہ کی نجات کے لیے، امت مسلمہ کی اس وقت جو پریشانی کے اندر پوری امت مسلمہ پڑی ہوئی ہے، خاص کر ہندوستان کے مسلمان، وہ ایسے میں ہمیں ہدایت لینا چاہیے، قرآن سے معلوم کرنا چاہیے۔ قرآن شاہ کلید ہے، ماسٹر کی ہے، جو بھی مسائل کی چابی اس پر لگائی جائے گی وہ کھل جائے گا۔ جتنے مسائل ہیں ان تمام مسائل کا حل ڈھونڈنے کے لیے ہمیں قرآن سے رجوع ہونا پڑے گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کی سیرت سے رجوع ہونا پڑے گا۔ رمضان کا یہ مہینہ جو اس وقت ختم ہو چکا ہے اور شوال کا مہینہ آ چکا، اور یہ اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ اے مومنوں، تم نے جو رمضان میں قرآن مجید سے اپنا تعلق جوڑے رکھا، تمہیں چاہیے کہ پوری زندگی یہ تعلق کو مضبوط کریں، اور جو آج مسائل ہیں ان مسائل کو حل کرنے کے لیے، بے شمار مسائل ہیں ہندوستان کے اندر، اس وقت میرا وہ موضوع نہیں ہے، ان تمام مسائل کا حل ایک ایک کر قرآن مجید کے اندر بتایا گیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بتایا گیا۔ آج جو ہندوستان کے مسائل ہیں، آج جو ہندوستان کے مسلمان اس وقت جٹ رہے ہیں، ان تمام مسائل کا حل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں ملتا ہے۔ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گزرا ہو اور گزرا نہ ہو۔ تو میرے دوستو، میں یہ پیغام آج کے اس جمعہ کے موقع پر دینا چاہوں گا کہ ہم اپنا تعلق قرآن سے جوڑے رکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جوڑے رکھیں۔ کوئی مسئلہ آ گیا تو اس کو قرآن سے ریفر کریں، حدیث سے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ریفر کریں کہ یہ مسئلہ آ گیا، موب لنچنگ کا مسئلہ آ گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اس کا کہاں ہمیں ملتا ہے، کیا بات ملتی ہے۔ سٹیزن شپ کا مسئلہ آ گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں کہاں ملتا ہے۔ تمام چیزیں آپ کو کھلی کتاب کی طرح ملیں گی۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم قرآن سے اپنا تعلق مضبوط بنائیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں، تو پھر بے شمار مسائل ہمارے وہاں ہو جائیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.